نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کا بیان۔ اس باب میں وہ احادیث ذکر کی جائے گی جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک کو کما حق ہوں تعبیر کر دینا یہ ناممکن ہے۔ نور مجسم کی تصویر کشی قابو سے باہر ہے، لیکن اپنی ہمت و وسعت کے موافق حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو ضبط فرمایا، جس کا کچھ بیان یہ ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پورا جمال ظاہر نہیں کیا گیا، ورنہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی طاقت نہ رکھتے۔ آنچے خبا ہما دارن تو تنہا داری۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا امت پر نہایت ہی بڑا احسان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات معنوی، علوم و معارف کے ساتھ ساتھ کمالات ظاہری حسن و جمال کی بھی امت تک تبلیغ فرمائی کہ یہ منم و خیال یار کے لیے معین و مددگار ہوتا ہے۔ نامراد عاشق جب وصال سے محروم ہوتا ہے تو محبوب کے گر بار اور خط و خال کو یاد کر کے اپنے کو تسلی دیا کرتا ہے اور عادات و حالات ہی سے دل بہلایا کرتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 400 احادیث لے کر اس رسالہ کو مرتب فرمایا اور ان 400 احادیث کو 56 بابوں میں تقسیم فرمایا۔ اس باب میں 14 حدیث ذکر فرمائی ہے۔ نمبر 1، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ پستہ قد جس کو ٹنگنا کہتے ہیں، بلکہ آپ کا قد مبارک درمیانہ تھا، اور نیز رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید تھے چونا کی طرح، نہ بالکل گندم گوں کے سانولا پن آ جائے، بلکہ 14ویں رات کے چند سے زیادہ روشن پر نور اور کچھ ملاحت لیے ہوئے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل پیچیدار، بلکہ ہلکی سی پیچیدگی اور گنگریالا پن تھا۔ 40 برس کی عمر ہو جانے پر حق تعالی جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور پھر 10 برس مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس میں کلام ہے، جیسا کہ فوائد میں آتا ہے۔ اس مدت کے درمیان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھی نازل ہوتی رہی۔ اس کے بعد 10 سال مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور 60 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں 20 بال بھی سفید نہ تھے۔ اس کا مفصل بیان باب فی شیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے گا انشاءاللہ۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، لیکن میانہ پن کے ساتھ کسی قدر طول کی طرف مائل تھا۔ چنانچہ ہند بن ابی حالہ وغیرہ سے روایت میں اس کی تصریح ہے۔ ان دونوں روایتوں پر اس حدیث سے اشکال ہوتا ہے جس میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جماعت میں کھڑے ہوتے تو سب سے زیادہ بلند نظر آتے، لیکن یہ درازی قد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ معجزہ کے طور پر تھا، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے کمالات معنویہ میں کوئی بلند مرتبہ نہیں ہے، اسی طرح ظاہری صورت ظاہری میں بھی
کوئی بلند محسوس نہ ہو۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کے بعد مکہ مکرمہ میں قیام 10 برس اس حدیث میں ذکر ہوا، اور اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 60 سال کی ذکر کی گئی، لیکن یہ روایت ان سب روایات کے خلاف ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام 13 برس بتلایا گیا ہے اور 63 سال کی عمر ذکر کی گئی۔ بعض روایات میں 65 سال کی عمر آئی ہے، چنانچہ اواخر کتب میں تینوں روایتیں آنے والی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 63 سال کی روایتیں زیادہ ہے۔ علماء نے ان احادیث میں 2 طرح جمع فرمایا ہے۔ اول یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی اور 3 سال بعد رسالت ملی، اس کے 10 سال بعد مکہ مکرمہ میں قیام ہوا۔ اس بنا پر اس حدیث میں ان 3 سال کا ذکر چھوٹ گیا جو نبوت اور رسالت کے درمیان تھا۔ دوسری توجہ یہ کی گئی ہے کہ عموماً اعداد میں کثر کو شمار نہیں کیا جایا کرتا، اسی بنا پر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں دونوں جگہ دہائیاں ذکر کر دی اور کثر کو چھوڑ دیا، اور 65 سال والی روایات میں سن ولادت اور سن وفات کو مستقل شمار کیا گیا۔ عرض سب روایات کا حاصل ایک ہی ہے، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اصح قول کے موافق 63 سال کی ہوئی، اس لیے باقی روایات کو بھی اسی طرف راجع کیا جائے گا۔